جو ہمارے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ 15ویں تاریخ کے رات کے فاتحہ اور قبرستان جانے کا۔ یقیناً قبرستان کا جانا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہے۔ لیکن کب عبادت ہے؟ جب ہم اس عمل کو عبادت جان کے کریں گے تب عبادت ہے۔ رسم جان کے کریں گے تو رسم پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم لوگوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے قبرستان جانے کا۔ ایک بات یاد رکھو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین وہی ہے ما جاء بہ الرسول، جس کو اللہ کے نبی نے کر دیا، کہہ دیا، بتلا دیا۔ جہاں تک قبرستان میں فاتحہ کے لیے جانے کا سوال ہے، اس کی حیثیت ایک مستحب عمل کی ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے قبرستان جانا اس تاریخ میں، ورنہ ہمیں تو مسلسل قبرستان جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع اکثر جایا کرتے تھے، جو مسلمانوں کا قبرستان اور مدینہ منورہ سے بالکل لگا ہوا تھا۔ اکثر آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے اور لے جا کر کے وہاں وہ صحابہ یا وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے جن کی قبریں ہوتی، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ تو نبی کا عمل پورے سال کا ہے اور ہم نے اس عمل کو سال کے 2 دن کے لیے متعین کر لیا، ایک شب برات کے موقع پر اور دوسرا دن وہ ہے جب ہم عید کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو قبرستان جاتے ہیں۔ بس ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے مردوں کا حق ادا کر دیا اور ہم نے بس جو کر دیا یہ پورے سال کے لیے کافی ہے۔ یہ اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، اس سوچ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ واجب کو واجب کی جگہ رکھو، سنت کو سنت کی جگہ رکھو، مستحب کو مستحب کی جگہ رکھو۔ چلے گئے بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری جان کر ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو عشاء کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے لیکن قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک بھیڑ چلتی ہے، عشاء پڑھیں نہ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں اس سے کوئی پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن قبرستان جانا ضروری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہم اپنے کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتے، بس جیسے تیسے میلے کچیلے چلے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، میں سوچ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں آنے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن دیکھ لینا دو پرسوں کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ قبرستان جانے کے لیے بالکل نیا کپڑا خوشبو لگائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ قبرستان جا رہے ہیں۔ یعنی قبرستان جانے کا اتنا اہتمام اور اللہ کے در پر اللہ کے گھر میں ایک فرض ادا کرنے کا اہتمام نہیں۔ کتنی بڑی ہماری غفلت اور کوتاہی اور کتنا بڑا ہمارا جرم ہے۔ تو ایک بات یہ کہ قبرستان جانے کا عمل اگرچہ ثابت ہے اور فضیلت رکھتا ہے، مردوں کو ثواب پہنچانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ واجب اور فرض کے درجے میں بنا لینا یہ ہماری جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آپ کی پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اس تاریخ میں قبرستان جانے کا ثبوت ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری ہے اور مدینہ ہی میں آپ قبرستان گئے ہیں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی زندگی تو مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔
اور وہ صرف ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری تھی، اچانک ہمارے بستر پر موجود نہیں، میری نیند ٹوٹی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں، میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے کہ آپ نعوذ باللہ خدا نخواستہ میرا بستر چھوڑ کر دوسری بیوی ازواج مطہرات کی بستر پر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی کہ آپ کہاں ہیں، تلاش کرتے کرتے بقیع غرقد یعنی جنت البقیع تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور اپنے جانے والوں کے لیے ایثار ثواب فرما رہے ہیں۔ اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور آپ کا اس وقت عمل اور کیفیت کیا ہے۔ یہ ایک حدیث آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا ثبوت بیان کرتی ہے۔ ویسے حضور نے تو حکم دیا ہے، آپ نے حکم دیا، آپ کا ارشاد ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزروها یا الا فزوروها فانه یذکر الموت۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت دین اسلام شروع آیا تھا، ابھی وہ پختگی جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، تو آپ نے اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قبرستان جا کر کے کفریہ اور شرکیہ اعمال شروع کر دیں، قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ دیکھو نبی نے شرک کے اندیشے سے بھی بچایا ہے، میں کیا بیان کروں، شرک کے اندیشے سے بھی نبی نے بچایا، تو آپ نے فرمایا قبرستان مت جایا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے لوگ وہاں پر جا کر مردوں ہی سے مانگنا شروع کر دیں اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ان کی قبروں پہ سجدہ شروع کر دیں، جھکنا شروع کر دیں، جو اسلام کے اندر حرام ہے، کہیں سے جائز نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ لیکن جب عقیدے میں مضبوطی آ گئی اور اسلام پوری قوت کے ساتھ آ گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اے صحابہ، ہم نے شروع میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا فزوروها، لیکن اب جایا کرو، قبرستان جایا کرو، فإنه یذکر الموت، اس لیے کہ قبرستان جانا موت کو یاد دلاتا ہے۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب برات میں جایا کرو، عید پہ جایا کرو، فرمایا کہ جایا کرو، قبرستان جانے کا معمول بناؤ، اس لیے کہ اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا، دنیا کی محبت نکلے گی اور آخرت کا استحضار ہوگا۔ یہ مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں جانے دینے کے حکم کا، لیکن آج ہم نے اسے رسم بنا لیا، اور یہ مذہب رواجی اور رسمی چیز نہیں ہے۔ آپ جائیے، اور پھر ایک بات اور سمجھو، شب برات کی مبارک رات یا برکت والا وقت آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جائیں گے تو عشاء پڑھ ہی کے جائیں گے، 9-10 بجے رات ہی میں جائیں گے، اس پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ چلے جائیں تو اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں زیادہ مناسب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز کے بعد آپ جائیں گے تو سکون رہے گا، قبرستان پہ سناٹا رہے گا، اور جہاں جتنا سکون ہوتا ہے دل اتنا زیادہ لگتا ہے۔ تو جو دل لگا دے اور سکون ملے
اور آپ قبرستان جا کر رکو، تھوڑی دیر رہیے، پڑھیے، اب پڑھ کر ثواب پہنچائیے، اب پڑھ چکیے تو بھی تھوڑی دیر رکیے، قبر کے منظر کو یاد کیجئے، قبرستان کے سناٹے کو دیکھیے، دل نرم ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آنکھ سے آنسو آئیں گے، آپ کے دوست احباب، ماں باپ، بیوی، بچے جو دنیا سے چلے گئے ان کی یاد آئے گی، اور ان کی یاد میں آنکھ سے 2 قطرے بھی گریں گے، اور یہ بھیڑ میں نہیں ہو سکتا، یہ سکون میں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد چلے جائیں سکون میں تو وہ زیادہ بہتر ہے موجودہ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اور ہر آدمی فکر مند ہے کہ پرسوں یعنی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد قبرستان جانا ہے، اور اسی دن ہمارے برادران وطن کی سب سے بڑی تہوار جس کو ہولی کہتے ہیں اور جس رات وہ ہولکا جلاتے ہیں، وہ دونوں تاریخ اس مرتبہ ایک ہو گئی۔ ایک طرف ایک مجمع قبرستان جائے گا، آئے گا، ہوٹلوں میں بیٹھے گا، پکوڑی کھائے گا، غپ شپ کرے گا، میلے میں گھومے گا، اور ان کے ہلکے جلیں گے، اور پھر ان کے ہلکے میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جو بدتمیزی، جو ہلڑ اور جو بے حیائی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رنگ ریلیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہمارا شہر تو بڑا حساس ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو میں آج آپ کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چھیڑ کی جائے، ہو سکتا ہے کچھ آوازیں کسی جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گلال سے یعنی اپنے رنگ سے آپ کا استقبال کر دیں، لیکن آپ بالکل انتقام اور بدلے کا جذبہ اپنے اندر نہ لے آئیں۔ صبر، تحمل، بردباری ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ماحول بنا دے تاکہ پھر اس کو اپنے اس پیاسے خنجر کو پانی پلانے اور سیراب کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے میں بہت زور دے کر کہتا ہوں کہ انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کیجئے، سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیجئے، حکمت کا مظاہرہ کیجئے۔ قبرستان جانے سے روکا نہیں جا رہا ہے، بس حکمت اور سوجھ بوجھ، اور خدا نخواستہ کچھ ایسی باتیں جو ناقابل برداشت ہوں تو اپنے اندر ضبط و صبر کا مادہ پیدا کیجئے۔ بہت سے لوگ شوق میں دور دور نکل جاتے ہیں، کوئی پتہ چلا چنار جا رہا ہے، کوئی پتہ چلا فاتحہ پڑھنے چندن شہید جا رہا ہے، کوئی طیب شاہ منوا ڈی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، منع نہیں، لیکن حالات دیکھو، ماحول دیکھو، آپ کے عمل میں بھی کوئی کمی اور خلل نہ ہو اور دوسروں کے آپ شکار نہ بن جائیں۔ میں یوں ہی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو صورتحال ابھی سے شروع ہے مجھے بتایا گیا، اس لیے میں بہت چوکنا کر رہا ہوں کہ آپ جائیں اور جو قریبی قبرستان ہے علاقے کا وہاں پر جا کر اس عمل کو کر لیں، اس عبادت کو کر لیں، اور جو سائیکلوں پر اور اسکوٹروں پر پورے شہر میں جو گھومنے کا رواج ہے، اس لیے کہ وہ دن تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن، تہوار کی رات ہوتی ہے، تو خدا کے واسطے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کریں، ورنہ ایک چنگاری پورے نشیمن کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا رمضان قریب ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پچھلا سال جن حالات میں گزرا ہے اور یہ شب برات کا موقع جن حالات میں آیا تھا، دل ویسے ہی زخمی ہیں، ان حالات کو کوئی بھولے نہیں ہیں، نہ ہم نہ آپ نہ کوئی۔ 2 سال کے بعد اللہ کرے ہم سب جو ہے پوری آزادی اور سکون کے ساتھ اپنے نبی کے اس عمل کے
نبی کے اس عمل کی سنت کو زندہ کریں اور احتیاط، سوجھ بوجھ، بلا وجہ ادھر شہروں میں گھومنا، تفریح کرنا، اسکوٹر اور سائیکل اور گاڑی نکال کر کے گھومنا، غب شپ ہوٹل بازی کرنا، یہ شریعت کا اور دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ رواجی چیزیں ہیں۔ اور اگر نہ جانے کا جی چاہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کا جی قبرستان جانے کا نہ چاہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں یا ماحول کی نزاکت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے اور پڑھنے کے بعد گھر بیٹھے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ انشاءاللہ قبرستان جانے سے کم ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ زیادہ ثواب پائیں گے، اس لیے کہ زیادہ پڑھ کر کے آپ ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ اور بوڑھے ہوں، عورتوں میں بھی کہیے کہ وہ بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ کی قدرت، جہاں سے دنیا کے جس کونے سے آپ پڑھیں گے، جس نیت سے پڑھیں گے، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق وہ فیض اور وہ ثواب جن کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اپنی امن و امان میں رکھے، ہمیں پورے سکون کے ساتھ اپنے دینی شرعی اعمال کو کرنے کی توفیق بخشے، ہر بدعات سے، گمراہی سے، رسم و رواج سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔